یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بیجنگ میں چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چنگانگ سے ملاقات۔ چین اور جرمنی کی حکومت کی مشاورت کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں، چینی وزارت خارجہ۔ اور انسانی حقوق کے حوالے سے چین کے اصولی موقف کی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں وضاحت۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 20 جون کی صبح چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے برلن میں جرمنی کے چانسلر اولاف شولز سے ملاقات کی۔ لی چیانگ نے کہا کہ چین اور جرمنی جدید کاری کی راہ پر قابل اعتماد شراکت دار ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے قریب تر تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین جرمنی کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جانے کا خواہاں ہے تاکہ دنیا میں مزید استحکام پیدا کیا جا سکے۔ لی چیانگ نے امید ظاہر کی کہ جرمنی کھلے پن اور خود ارادیت کو برقرار رکھتے ہوئے معاملات کو بین الاقوامی قواعد کی بنیاد پر معاہدوں کی روح اور اصولوں کے مطابق مناسب طریقے سے سنبھالے گا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کو افرادی قوت کے تبادلوں کو بھرپور طریقے سے بہتر اور دونوں ممالک کے درمیان عوامی اور ثقافتی تبادلوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ لی چیانگ نے کہا کہ چین تجویز پیش کرتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کو مستقبل کے چین جرمنی تعاون کے رہنما تصورات میں سے ایک کے طور پر لیتے ہوئے سبز ٹیکنالوجی اور صنعت میں تعاون کو فروغ دیا جائے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ جرمنی چین کی ترقی اور خوشحالی کا خیر مقدم کرتا ہے جو عالمی امن اور استحکام کے لیے سازگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی کسی بھی طرح کی ڈی کپلنگ کی مخالفت کرتا ہے اور دو طرفہ تبادلوں کو مزید مضبوط بنانے، باہمی فائدے پر مبنی تعاون کو گہرا کرنے اور موسمیاتی تبدیلی اور سبز ترقی کے شعبوں میں تعاون پر مزید اتفاق رائے تک پہنچنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی دو طرفہ سرمایہ کاری کی حمایت کرتا ہے اور جرمنی سرمایہ کاری کے لیے چینی کاروباری اداروں کو عمدہ ماحول فراہم کرے گا۔ 20 جون کو بیجنگ میں چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چنگانگ نے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ چنگانگ نے کہا کہ پاکستانی فوج ملک کے اہم ستون کے طور پر کردار ادا کرتی ہے اور چین پاک دوستی کی حفاظت کرنے اور اسے فروغ دینے والی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی فوج اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کے اندرونی استحکام کو برقرار رکھے گی اور چین پاک ہم نصیب معاشرے کی مشترکہ تعمیر کے سلسلے میں مزید خدمات سر انجام دے گی۔ اس موقع پر چنگانگ نے پاکستان میں چینی اہلکاروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے پاکستانی فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ پاک چین تعلقات سمندر سے گہرے، پہاڑوں سے بلند، شہد سے میٹھے اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہیں۔ پاکستانی فوج چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر اور بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر سمیت تمام دو طرفہ تعاون کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے 21 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم لی چیانگ کے دورہ جرمنی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ مشاورت کا یہ دور دونوں ممالک کی نئی حکومتوں کے درمیان پہلے جامع مذاکرات ہیں جو چین اور جرمنی کے درمیان مختلف شعبوں میں عملی تعاون کے مجموعی فروغ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ماؤننگ نے نشاندہی کی کہ چین اور جرمنی کی حکومت کی مشاورت کے 7ویں دور نے متعدد اہم نتائج حاصل کیے جن میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحول دوست تبدیلی پر مکالمے اور تعاون کا طریقہ کار قائم کرنے پر اتفاق، تیسرے چین جرمنی اعلیٰ سطحی مالیاتی مکالمے اور نئے چین جرمن ماحولیاتی فورم اور صحت ڈائیلاگ کا انعقاد، معیشت اور تجارت، سرمایہ کاری، آٹو موبائل مینوفیکچرنگ، اعلیٰ ٹیکنالوجی، نئی توانائی، ڈیجیٹل معیشت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنا، تمام سطحوں اور مختلف شعبوں میں تبادلوں کو مضبوط بنانا اور عالمی چیلنجوں سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے لیے سفارتی مشاورت اور مکالمے کرنا شامل ہیں۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چین اور جرمنی کے درمیان مشاورت کا موجودہ دور مؤثر اور عملی تھا اور اس کے نتیجہ خیز نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر اور سوئٹزرلینڈ میں بین الاقوامی تنظیموں میں
چین کے مستقل مندوب چن شو نے 20 تاریخ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 53ویں اجلاس میں انسانی حقوق کے حوالے سے چین کے اصولی موقف کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے حوالے سے شدید چیلنجز ہیں اور چین نے ہمیشہ عوام کو اولویت دینے اور اپنے قومی حالات کے مطابق انسانی حقوق کی ترقی کا راستہ اختیار کرنے پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ میں اقتصادی ترقی، سماجی ہم آہنگی اور استحکام کو برقرار رکھا گیا ہے اور انسانی حقوق کی ترقی میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ چنچو نے کہا کہ چین دیگر ممالک اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے تاکہ دنیا کے انسانی حقوق کے حوالے سے نصب العین کے حصول میں مثبت توانائی فراہم کی جا سکے۔ اسی روز چنچو نے اقوام متحدہ کے منشور کے دفاع کے لیے دوستوں کے گروپ کی طرف سے ایک مشترکہ بیان دیا جس میں انسانی حقوق کو دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے اعلی کار کے طور پر استعمال اور انسانی حقوق کے معاملے پر دوہرے معیار کی پرزور مخالفت کی گئی۔ چنچو نے شرکاء کو بتایا کہ چین نے ہمیشہ عوام کو اولویت دینے کے اصول پر عمل کیا اور اپنے قومی حالات کے مطابق انسانی حقوق کی ترقی کے راستے پر عمل کیا۔ آج سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ نے پائیدار اقتصادی ترقی، سماجی ہم آہنگی، استحکام اور انسانی حقوق کی ترقی میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ حال ہی میں کچھ غیر ملکی انٹرنیٹ صارفین نے چین کے شینزو 13 خلائی اسٹیشن کے خلابازوں کے تھیانگیو کلاس روم کے بارے میں افواہوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ ایک ویڈیو کلپ میں چینی خلابازوں کی جانب سے تجربے میں استعمال کیے جانے والے پانی کے کپ کو زوم کر کے دکھایا گیا اور ساتھ لکھا گیا کہ انہوں نے کپ میں پانی کیسے ڈالا، پیالے سے پانی کیوں نہیں نکالا۔ انسٹاگرام صارفین کی جانب سے اس ویڈیو کو فوری طور پر ری پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ ویڈیو خلا میں نہیں بنائی گئی اور چین نے ضرور اس بارے میں جھوٹ کہا ہوگا۔ اس بارے میں امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس نے متعدد ماہرین کا انٹرویو لینے کے بعد ان افواہوں کی تردید کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تصویر زیرو کشش ثقل میں پانی کی کارکردگی سے بالکل مطابقت رکھتی ہے اور خلا میں چینی خلائی اسٹیشن کی موجودگی پر شک کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ 20 جولائی کو اقوام متحدہ نے مالیناس جزائر کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے اپنی تقریر میں اس معاملے پر چین کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے مالیناس جزائر کے معاملے پر چین کا موقف مستقل اور واضح ہے۔ ہم مالیناس جزائر پر خود مختاری کے ارجنٹینا کے جائز دعوے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہمیشہ اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے مطابق پرامن مذاکرات کے ذریعے ممالک کے مابین علاقائی تنازعات کو حل کرنے کی وکالت کرتے ہیں۔ 20 جون کو روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ بحر اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد سے متعلق معاہدہ 18 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ اسی روز امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں کہا کہ امریکہ 21 تاریخ کو یوکرین کے لیے فوجی امداد کے ایک نئے منصوبے کا اعلان کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے گا۔ یہ اگست 2021 کے بعد سے یوکرین کے لیے امریکی حکومت کا 41واں فوجی تعاون کا پروگرام ہوگا۔ جاپان کے اخبار ٹوکیو شنبن کے مطابق 20 جون کو فوکوشیما اور جاپان کے دیگر علاقوں سے تقریباً 150 افراد نے فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے منصوبے کے خلاف فوکوشیما پریفیکچر ہال کے سامنے احتجاج کیا اور فوکوشیما پریفیکچرل گورنر اور فوکوشیما پریفیکچرل اسمبلی کو ایک درخواست پیش کی جس میں جاپانی حکومت اور ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے منصوبے کو فوری طور پر ترک کریں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے 20 جون کو کہا کہ اپریل میں سوڈان میں مسلح تنازع کے آغاز کے بعد سے اب تک 5 لاکھ سے زائد سوڈانی پناہ کے لیے ہمسایہ ممالک کی طرف جا چکے ہیں اور سوڈان میں تقریباً 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بین الاقوامی برادری سوڈانی تنازع کے دونوں فریقوں پر جلد جنگ بندی پر زور نہ دیتی تو مزید سوڈانی پناہ گزین ہمسایہ ممالک میں داخل ہوتے۔ سوڈان کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ان جھڑپوں میں کم از کم 3000 افراد ہلاک اور 6000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔